4 مقامات ایسے ہیں کہ جن پہ آپ جتنا خرچ کریں گے حدود شریعت کے اندر رہ کے، شرعی حد کے اندر رہ کے جتنا خرچ کریں گے اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ میرا اللہ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حالانکہ جتنا بھی آپ کما کے لاتے ہیں، جہاں سے کما کے لاتے ہیں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس سب کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک نیکی کا، ایک ایک گناہ کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا تو ایک ایک نیکی کا، بلکہ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اگر حلال کما کے لاؤ گے تو حساب اس کا بھی ہے، اگر حرام کمایا ہے تو پھر تو عذاب ہی عذاب ہے، اور اگر حلال کما کے لاؤ گے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا میرے رب کی بارگاہ میں۔ لیکن فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ جتنا خرچ کرو گے کوئی حساب نہیں، بلکہ اس کا الٹا میرا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ 4 مقامات کون سے ہیں؟ سب سے پہلی جگہ، سب سے پہلا مقام والدین پہ خرچ کرنا۔ والدین بوڑھے ہیں، والدین، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، کما نہیں سکتے، ان کے لیے علاج معالجے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کا، رہائش کا اہتمام کرنا، ان کے کپڑوں کا، ان کے جوتوں کا اہتمام کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 7 بچوں کو اکیلے ماں تو پال لیتی ہے، 7 بچوں کو باپ تو اکیلا محنت و مشقت کر کے وہ پال لیتا ہے، لیکن جب بیٹوں کی باری آتی ہے، جب بچوں کی باری آتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ ایک مہینہ ماں کو تو رکھے گا، اگلا مہینہ میں رکھوں گا۔ میں نے کہا وہ ماں اور باپ جو 7 بچوں کو پال لیتے ہیں، ان 7 بچوں سے ایک ماں نہیں سنبھالی جاتی، ان 7 بچوں سے ایک باپ نہیں سنبھالا جاتا۔ تو فرمایا جتنا پیسہ تم اپنے والدین پہ خرچ کرو گے اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ میرا اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جگہ، دوسرا مقام سحری کے وقت، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی سے سوچنا شروع کر دیں گے کہ میں نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کون سا بہانہ کرنا ہے، میری شوگر بڑھ رہی ہے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کسی کا لو ہو جائے گا، کسی کا ہائی ہو جائے گا۔ تو یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ من گھڑت بہانے ہیں۔ یہ روزے سے بچنے کے لیے لوگ، کوئی کہتا ہے جی میرا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا لو ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میری شوگر زیادہ ہو جاتی ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے، میں بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ سے توفیق مانگا کریں کہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ 11 ماہ کے بعد آتا ہے، اللہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے اندر سحری کا جو اہتمام کیا جاتا ہے نا، سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں جتنا آپ خرچ کریں گے، جتنا اہتمام حدود شریعت کے اندر رہ کے کریں گے، اس پہ کوئی حساب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا میرا اللہ اس کا اجر و ثواب بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا مقام، تیسری جگہ، جب پورا دن بندہ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر کے شام کے وقت جب افطاری کا وقت ہوگا تو اس وقت افطاری کا اہتمام کرنے کے لیے اس میں جتنا خرچ کرے گا، جتنے پیسے اس اہتمام پہ لگیں گے، اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا مقام، چوتھی جگہ فرمایا علی عیالہ، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، ان کی رہائش کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کے جوتوں کے لیے، ان کی تعلیم پر، جتنا ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیا جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا، میرا اللہ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔